السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ سورتوں کے مختصر سی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ استغفار کی فضیلت اور اہمیت پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، جو سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر بتایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد اور ایک سورۃ اللہب آتا ہے انشاءاللہ، وہ چونکہ ابو لہب کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کوئی جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو صورت آتی ہے سورۃ الاخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اس صورت کی تلاوت کرنا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت سارے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور بہت اہمیت والا سورہ ہے، برکت والا سورہ ہے، اور قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت ہے، مگر اس سورت کے اندر جتنی معنویت ہے، جتنی جامعیت ہے، جتنی ایمانیت ہے، کسی اور سورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں اگر آپ کو ملتی ہے، ان صورتوں میں ایک صورتوں میں 2 ٹاپک ملتے ہیں، 3 ٹاپکس ملتے ہیں، مگر سورہ اخلاص ایک ایسا سورہ ہے جس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ذکر ہے۔ مزید کوئی اور بات کو اس صورت کے اندر شامل نہیں کیا گیا، ایڈ نہیں کیا گیا، صرف اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص، آپ یوں سمجھے کہ جو نا اس کا انٹروڈکشن ہے پورا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہی اس صورت کے اندر کہا گیا، اس لیے بھی اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور کوئی بات آپ کو سورہ اخلاص کے اندر نہیں ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارک کے حوالے سے احادیث کی دنیا میں بہت ساری احادیثیں، بہت سارے آپ کے ارشادات احادیث کی دنیا میں نقل کی گئی ہے، جو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورہ جب اس وقت نازل ہوا جب مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے لگے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سورہ کیوں نازل ہوا۔ اس کی نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس خدا کے حضور سجدے کرتے ہیں، ذرا بتائیے کہ وہ خدا ہے کون، وہ کتنے خدا ہے، کیا اس کا کوئی ہمسر ہے، کیا اس کے کوئی برابر ہے، کیا اس کی بیوی ہے، کیا اس کے بچے ہیں، یا اس کے ماں باپ ہے، کیا اس کے برابر کا کوئی ہمسر کوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ ہے کون۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس آیت کو، اس سورت کو لے کر زمین پر تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد کو تلاوت فرمایا۔ کفار مکہ نے حضور کو اللہ کا نسب پوچھا کہ اللہ کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ، آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے قل آیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کر رہا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ احد، ہاں اللہ ایک ہے، بلکہ پہلے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں۔
اللہ اپنے آپ کا خود ایسے بھی کہہ سکتا تھا، بغیر قل کے کہہ سکتا تھا، لیکن ہر کوئی تو اللہ کو مانتا ہے، بس زبان رسالت ماننا یہ بڑی بات ہے، رسالت کو قبول کرتے ہوئے توحید کو ماننا یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ اگر خالص اگر کوئی بولے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے چلے جائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ بولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، آپ کا ذریعہ کس درجے کا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کی صورت میں بھی سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قل سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے بات نہیں کرتا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اور جس سے وہ بات کرتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چنندہ بندوں سے ہم کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، کیونکہ بندوں کے اندر وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے چنندہ مخصوص بندوں کو چنا، ان سے ہم کلامی کو اللہ تبارک ہم کلامی کرتا ہے، اور وہ مخصوص بندوں کو اپنی کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، ہر کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنی توحید کا اعلان بھی کرانا چاہتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتا ہے۔ اس لیے کہا کہ قل، یہ اسی لیے یہاں پر قل کہا گیا، ورنہ بغیر قل کے بھی اللہ احد ایسا آ سکتا تھا، لیکن پہلے قل آیا، بعد میں اللہ آیا، قل هو اللہ احد، پھر ویسا بعد میں آیا۔ اور آپ دیکھیے، آپ اس صورت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس لحاظ سے مفسرین نے، محدثین نے اس کے بارے میں اتنی حدیثیں نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور نے ایک قافلے کو جنگ میں جانے کے لیے بھیجا، تو ساتھ میں کمانڈر، کیونکہ جب ایک جنگ میں ایک دستہ جاتا ہے، جنگی دستہ جب جاتا ہے تو ساتھ میں ان کا ایک کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ حضور نے ایک آدمی کو، ایک صحابی رسول کو کمانڈر آف چیف جو نا مقرر کیا کہ آپ ان کے کمانڈر ہوں گے، ان کے حاکم ہوں گے۔ تو وہ جنگ میں گئے، پھر وہ جو کمانڈر ہوتا تھا نا، امامت بھی وہی کرتا تھا، نماز بھی وہی پڑھاتا تھا، تو وہ کمانڈر کیا کرنے لگے، نماز پڑھانے لگے۔ تو جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تو ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھتے، اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور کوئی سورت پڑھتے تو بھی ساتھ میں جو نا سورہ اخلاص کو شامل کرتے، لیکن وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ کسی اور ایک صحابی کے بارے میں ایسا واقعہ آتا ہے، وہ بھی کئی مسجد میں امامت کرتے تھے، تو ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر ضمہ سورہ پڑھتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے، 3 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے ایک ہی رکعت میں۔ تو یہ جو دستہ گیا تھا، جو کمانڈر بن کے جو گئے تھے، یہ بار بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ، چونکہ وہ کمانڈر تھے، کوئی سوال نہیں کر سکے ان سے۔ بعد میں جب وہ دستہ واپس آیا، فوجی دستہ جب واپس آیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا یہ عمل ہے، آپ نے ان کو ہمارا حاکم بنایا تھا، ہمارا کمانڈر بنایا تھا، ان کا یہ عمل ہے، یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو ہی جا کے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے۔ تو وہ لوگ ان سے گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ چونکہ وہاں ہمارے کمانڈر تھے، ہم آپ کو بول نہیں سکے، سوال نہیں کر سکے، اب یہاں بتائیے آپ کہ آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں خالص اللہ کی توحید اور اس کے صفات کا ذکر ہے، اللہ کی توحید اور اس کے صفات کا ذکر ہے، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں اس سورت کو بار بار تلاوت کرتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام پھر پلٹ کے سرکار کے پاس آئے، ان کا جواب سرکار کی بارگاہ میں سنایا، تو حضور نے فرمایا اس کی محبت ہی اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی محبت ہی اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور ایک صحابی رسول ہے حضرت معاویہ بن معاویہ، ایک صحابی رسول ہے، ان کے انتقال پر 70,000 فرشتے جو نا آسمان سے زمین پہ تشریف لائے، 70,000 فرشتے ان کے وصال ہونے پر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں کہ گھر میں دیکھا کہ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ روشنی پھوٹ کے باہر آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے مجھے میرے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ معاویہ بن معاویہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے اس لیے آئے کیونکہ معاویہ سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتے تھے۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا ہے۔
کیونکہ اس صورت کے اندر کوئی بھی ٹاپک کو شامل نہیں کیا گیا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس میں 3-4 ٹاپک آپ کو ملیں گے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیے، اس کے اندر ہزاروں ٹاپک ملیں گے۔ اس میں انبیاء کے قصے ملیں گے، یا پھر حلال ملیں گا، حرام ملیں گا، کبھی سود کی ٹاپک بیچ میں آئے گی، کبھی نکاح کی آئے گی، کبھی منافقوں کی آئے گی۔ ہر صورت میں مکس ہے، ٹاپکس آپ کو جو ہے نا مرج کر کے بتایا گیا ہے۔ لیکن سورہ اخلاص وہ سورہ ہے، اس کے اندر کوئی ٹاپک مرج کری بھی نہیں ہے، کوئی ٹاپک مکس نہیں ہے اس کے اندر، صرف ایک ہی ٹاپک ہے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جیسا کسی ایک بندے کا بایو ڈاٹا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کسی ایک بندے کا بایو ڈاٹا ہوتا نا، یہ اس کا ہز نیم ہے، اس فادر نیم ہے، اس ڈیٹ آف برتھ ہے، اس ڈیٹ آف جو ہے نا پلیس ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس کا آکوپیشن ہے، یہ اس کا جو ہے نا بزنس ہے، یہ اس کا انکم ہے، یہ اس کا وہ ہے، یہ اس کا ایک بندے کا بایو ڈاٹا ہوتا ہے۔ اس میں کسی اور بندے کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا، ایک بندے کے بارے میں تو پورا اس کی پروفائل بنتی ہے یا اس کے ریزیومے بنتا ہے، اسی کے بارے میں ذکر، کوئی اور ذکر نہیں ہوتا۔ تو آپ موٹے موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں ایک ایسی پروفائل بنائی گئی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور ٹاپک کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف یہی کہا گیا قل هو اللہ احد۔ ہمارے صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ، کیونکہ یہاں پر دیکھیے آپ قل هو اللہ، ہو کہا گیا، تو کئی صوفیاء کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ زیادہ تر اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اور بڑے مقام پہ جاتے، یہاں پر اللہ کا نام بعد میں آیا، ہو کا نام پہلے آیا، قل هو اللہ۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہو دیکھا گیا تو بعد میں آنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، اب کسی بندے کا نام احمد از دا بیوٹیفل بوائے بول کے بولے، ایک احمد ایک خوبصورت لڑکا ہے، پھر احمد جو ہے نا ایک اور جو ہے نا احمد کے بارے میں بولنا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، تو پھر یہ نہیں بولا تھا احمد از اسمال بول کے نہیں بولا جاتا، ہی از اسمال بولا جاتا ہے، بار بار احمد کا ذکر نہیں لاتے۔ یہ ایک انگلش کا قاعدہ ہے، ایک بار احمد کا نام آ گیا نا پہلے، بار بار احمد از ٹال، احمد از اسمال، احمد از پنچول، ایسا احمد بار بار نہیں بولتے۔ ایک بار بول دیے کہ احمد از بیوٹیفل، ہی از پنچول، ہی از اسمال، ہی از ٹال، اس طرح ہی اس کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے آپ، تو ضمیر بعد میں آتی، ہی پہلے آیا، پہلے اس کا نام آیا، تو یہاں پر کیا ہونا تھا، اللہ پہلے آنا تھا، ہو بعد میں آنا تھا، لیکن یہاں بات ریورس کی گئی۔ یہاں پر قل ہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، ہونا تو ایسا چاہیے تھا قل اللہ ہو، اللہ وہ ایک ہے، ایسا ہونا تھا، لیکن بات الٹی کی گئی، تو ہو کے اندر ہی سب کچھ سما کر رکھ دیا گیا۔ جس طرح دیکھیے انگوٹھی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر نگینہ نہیں ہے، اگر میں خالی انگوٹھی پہنوں تو آپ بولیں گے کوئی کام کی نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ سونے کی ہوں گی، چاندی کی ہوں گی، ڈائمنڈ کی ہوں گی، فلاں کی ہوں گی، جب تک کہ اس میں نگینہ نہیں آتا تو وہ ہو جو ہے نا، ہو وہ نگینہ ہے، نگینہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو میں۔ اس میں سے کنکر نکال دیجئے، پھر یہ پین کے بتائیے، بیکار دکھے گی آپ کو۔ تو پورے سورہ اخلاص میں جو ہو ہے نا، وہ سورہ اخلاص کا نگینہ ہے، ہو، وہی اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی ازل سے ہے، وہی ابد تک رہے گا، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، اور اسی کے سامنے سب کچھ ہے۔ یہ جتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ جتنا فلسفہ آپ کو اسلام کا نظر آنا صرف ہو کے اندر ہے۔ اگر یہ ہو آپ کے اندر ہے تو سب کچھ آپ کے اندر ہے، اگر یہ ہو نہیں ہے پھر لاکھوں سجدے کریے، پھر کروڑوں عبادتیں کر لیے، کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کے لیے۔ یہ سارا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بولیے آپ؟ حضرت زکریا کو کیوں چیرا گیا تھا؟ جب آپ ایک جو ہے نا جھاڑ میں جا کے جو ہے نا آپ چھپ گئے تھے، تو دشمنوں نے آ کے آرے کی پتی سے جو ہے نا ان کو چیر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ستایا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ستایا گیا؟ جی، حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں ستایا گیا؟ ان سب کا کیا کہنا تھا؟ بولیے نا، ان سب کا کیا کہنا تھا؟ جتنے انبیاء کرام، نوح علیہ السلام پہ تو اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، وہ پتھروں میں ڈوب گئے، پھر ان کو نکالا گیا تو وہ خون پہنچے، حضرت جبرائیل آ کے ان کا خون پہنچے، پھر پہنچے تو پھر وہی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام بولے بھائی چلو، درد اپنی جگہ ہے لیکن کام اپنی جگہ، پھر بولو لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ کیا تھا اس کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہے بولا؟ وہی ہے، لا الہ الا اللہ وہی ہے۔ یہ سارا سب کچھ دنیا کا جو نظام آپ کو حضرت آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی زخم پہ زخم کھائے جا رہا ہے، کسی کے لبوں پر آہ نہیں ہے جی،
کوئی کٹ رہا ہے، کوئی مٹ رہا ہے، کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ آئے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جنگوں میں گئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان جنگوں میں شہید ہوئے اس اسلام کے خاطر۔ کیا مطلب تھا؟ ہو کے خاطر تھا۔ مقصد صرف ایک ہی ہے زندگی کا، اور وہ ہو ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ مارنا، پیٹنا، ختم ہونا، جلنا، بھنے جانا۔ صحابہ کو تو کباب جس طرح بھنتے تھے نا ویسا بھنے جاتے تھے، نیچے آگ لگاتے تھے، لکڑی کو بند دیتے تھے، نیچے آگ لگا دی۔ کیا بولتے تھے؟ صرف یہی بولو تو یہ ہو بولنا چھوڑ دو، یہ احد احد بولنا چھوڑ دو، یہ مت بولو۔ حضرت بلال حبشی کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا، اتنا وزنی پتھر رکھا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، پھر ان کی ہونٹ ہل رہی تھی، پھر لوگ کان لگا کے سنو تو کیا آواز ہے؟ احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ دنیا کا فلسفہ یہیں آ کے بگڑ گیا۔ ہر کوئی بول رہا ہے کہ دو ہے بولو، اور ہم بولتے تم جان لے لو ہم ایک ہی ہے بولیں گے، تم مان لے لو ہم ایک ہی ہے بولیں گے، تم خون خطرہ خطرہ چوس لو ہمارا، ہم تو بولیں گے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ یہی نعرہ ہے، اور یہی وہ ہو ہے۔ وہ جو ایک ہے نا وہ ہو ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ ساری دنیا اس ہو کے گول چکر لگا رہی ہے۔ میری بات یاد رکھیے آپ، ساری دنیا جیسا کہ جو ہے نا چکی پیستے ہیں نا، نیچے ایک پتھر ہوتا ہے، اوپر ایک پتھر ہوتا ہے، بیچ میں دانے ہوتے ہیں، چاول ہوتا ہے، اس کے بیچ میں کیل ہوتی ہے، کیل، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے جو ہے نا پھرایا جاتا ہے۔ اگر وہ کیل ٹوٹ جائے تو پھر وہ چکی نہیں پھرتی، پھر وہ کام نہیں کرتا۔ وہ کیل ہے، وہ کیل ہے تو دو پتھروں کا نظام ہے، پھر اس میں پیچھے جانے والے کا نظام ہے۔ یہ عبادت، یہ شہید ہونا، یہ جنگوں میں جانا، یہ لڑنا، یہ مرنا، جی یہ مارنا، یہ پٹنا، یہ زخم کھانا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ صرف ایک ہی بات کے لیے، وہ ہو ہے، اسی کے لیے۔ یہ سجدوں کی تڑپ، یہ روزوں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تپش، جو گرمی اتنی موسم میں جو نا جو ہم روزے رکھے ہیں، پیٹ کی بھوک، یہ سارا سب کچھ کیوں برداشت کیا آپ نے؟ قربانی کا موقع آ رہا ہے، آپ قربانی دیں گے، کیوں دے رہے ہیں؟ صرف ہو دے رہے ہیں، اس کی خاطر دے رہے ہیں۔ اور جو ہو کا ذکر کرا اس کا نام رکھا انہیں اخلاص۔ کیا نام رکھا بولیے؟ اخلاص، سورۃ الاخلاص۔ جس میں ہو ہے اس سورہ کا نام اخلاص ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے تو منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ آپ قربانی دے رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے تو منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ آپ سجدے کر رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے تو منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ کوئی بھی عبادت ہو، اگر اس میں اخلاص کا پیمانہ نہیں ٹپکتا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کو منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حال کو جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال کو، نیتوں کو جانتا ہے، تو وہ اس کے حساب سے آپ کو اجر دے گا۔ نہ کہ ہم 70-80 کلو کا جانور لائے بڑا، اس کو کاٹے اور سب کو، پورے محلے کو بولے کہ بھائی 7 قربانیاں ہوتے تھے لیکن میں اکیلا ہی پورا کاٹ دیا، 7 کے 7 دے دیا میں، ان کے نام سے ان کے نام سے ان کے نام سے، لہٰذا میں بڑا آدمی ہوگا، میں ہی دے دیا سب کچھ۔ نہیں، وہ جتنا جانور کاٹا گیا اپنی جگہ ہے، آپ نے واجب ادا کیا، درست ہے، لیکن آپ کی نیت کیا تھی؟ نیت کو تولا جائے گا۔ آپ 5 لاکھ لگا کے جو حج کو جا رہے ہیں نا، نیت دیکھی جائے گی۔ وَلِلَّهِ، حج تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خاص اللہ بول رہا ہے وَلِلَّهِ۔ اور کون ہے جو اللہ کے لیے حج کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ کہا، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ حج کے اندر بہت ایک شائبہ ہوتا ہے کہ لوگ ریاکاری، لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارے، اس لیے خاص طور پہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے کرو، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور کسی پہ صبر کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ سارا سسٹم جو نکلتا چلا ہوا جو آ رہا نا، 1400 سال کی تاریخ میں بولو یا آدم سے لے کے 2023 کی تاریخ میں بولو، صرف ایک ہی فلسفہ ہے، وہ ہے قل ہو اللہ، وہ ہے اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے تو سلطنت بنو امیہ بنی، سلطنت بنو عباس بنی، اس میں ہزاروں شہید ہوئے، اس میں بھی ہزاروں شہید۔ سلطنت سلجوق بنی، سلطنت فاطمہ بنی، سلطنت عثمانیہ بنی، سلطنت مغلیہ بنی۔ یہ یہاں ہندوستان کی کئی سلطنتیں یہاں پر بنی ہیں، جس میں اورنگزیب لڑے، رضیہ سلطانہ لڑے، کتنے بڑے بڑے لوگ نہیں تھے یہاں جو ہندوستان میں لڑے۔ سب کا منشا کیا تھا؟ سب کی بات کیا تھی؟ آخر لڑنا کیوں ہے؟ یہ خون بہانا کیوں ہے؟ ارے جنگ احد میں تو کئی صحابہ کے جو نا لاشیں پڑی ہوئی تھی، حضرت امیر حمزہ کے تو کلیجے کو کچا چبایا گیا۔ اتنا بھی کیا کوئی دشمنی تھی؟ پراپرٹی کا مسئلہ تھا کیا؟ بولیے آپ،
ہندا کے بیچ میں. جی ابو سفیان کی جو بیوی ہے ہندا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تو اس لیے ان کا نام اس انداز میں نہیں لیا جاتا بلکہ کہا جاتا حضرت ہندا. تو جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبائے. کلیجہ بھی آپ نے دشمنیاں دیکھی ہوں گی، اتنی بھی کوئی دشمنی کرا ہوگا کسی سے؟ انتڑیاں نکال کے گلے میں ڈالے، ایسا بھی کوئی دیکھا ہوگا آپ نے؟ کہیں تاریخ میں کسی دشمنی کا پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن حضرت امیر حمزہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ جنازہ پڑھے حضرت امیر حمزہ کا. آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو دوسرے صحابہ کے جنازے لا رہے تھے تو وہ جنازے کو ہٹانے کی کوشش کرے صحابہ، تو بولے نہیں میرے چاچا کے جنازے کو مت ہٹاؤ، ان کو یہی رہنے دو، ان کے بعد کنٹینیو کرتے رہو، جو بھی آئیں گے کنٹینیو کرتے رہو. دوسروں کو لا جنازہ پڑھے چلے گئے دوسروں. لیکن حضرت امیر حمزہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا، 70 بار پڑھے. اور حضور اکرم صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس دن جتنا روتے ہوئے دیکھا کبھی نہیں دیکھا اتنا روتے ہوئے. احد کے میدان میں آج بھی حضرت امیر حمزہ کی مزار ہے، وہاں پر آپ کی قبر مبارک. آپ کے کانوں کو نکال کر جو نا اس کا ہار بنایا گیا، آپ کے کانوں سے ناک سے ہار بنا گلے میں پہنا گیا. آپ کی باڈی کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹے گئے. کیا تھا؟ پراپرٹی کا مسئلہ تھا، حکومت کا مسئلہ تھا، اللہ یہی مسئلہ تھا اور کچھ نہیں تھا. وہ بول رہے تھے کہ تم چھوڑ دو، اللہ اللہ بولنا چھوڑ دو. وہ بولیں گے میں نہیں چھوڑوں گا. تو چلو پھر لڑیں گے، پھر چلو لڑو، مرنا ہے مریں گے، کٹنا ہے کٹیں گے، پٹنا ہے پٹیں گے، خون بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، سب بولیں گے. لیکن اللہ وہ ایک نعرہ لگانا نہیں چھوڑیں گے. جو بھی ہے پوری دنیا گھومتی ہے، آج آپ یہاں پر آ کے بیٹھے تو اسی اللہ کے خاطر آ کے بیٹھے. کل آپ کوئی جنگ میں جائیں گے تو اسی اللہ کے خاطر جائیں گے. کسی غریب کو پانی پلائیں گے تو اسی اللہ کے خاطر پلائیں گے. ہر پانی پلانے والے کو پوچھے کہ کیوں پانی پلا رہا؟ بس مالک راضی ہو جائے. ہر روڈ پہ جانے والا کھانا کھلا رہا ہے، کیوں کھلا رہا ہے؟ بس اللہ راضی ہو جائے. ہر محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے، کیوں؟ مطلب کیا ہے؟ میرا باتوں کا لب لباب کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں آپ، ہر بات ایک ہی بات پہ جا کے ٹکتی ہے. خلاصہ کائنات ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ. اور وہی اللہ کہتا ہے قل ہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. اور یہ اللہ کا جو اللہ ہے نا، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اس کا پرسنل نیم ہے. اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. وہ جو گاڈ بولتے ہیں نا، GOD جو گاڈ بولتے ہیں نا، اس کا معنی خدا نکلتا ہے. اور خدا اللہ کا نام نہیں ہے، وہ الگ لینگویج ہے وہ. اسی لیے جہاں کہیں بھی اللہ آپ لکھیں گے تو اس کا نیچے جو نا ترجمہ ٹرانسلیشن جب کریں گے آپ تو گاڈ نہیں کریں گے، اللہ ہی کریں گے. اس سے علماء نے منع کیا ہے، گاڈ نہیں بولنا، اللہ ہی بولنا. اللہ از دا ون ایسا بولیے آپ، گاڈ از دا ون مت بولیے، کیونکہ علماء نے اس سے منع کیا. اور باقی جتنے 99 نام ہے نا، رحمان رحیم ستار ہے جی، غفور ہے، غفار ہے، عظیم ہے، یہ سب نام جتنے ہیں نا یہ سب اللہ کے صفات ہیں. اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ. اللہ 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 یہی ہے. اور یہ کائنات کا خلاصہ ہے. یہ اللہ ابتدا ہے، اسی لفظ میں انتہا ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لا الہ، اس طرح بڑے لوگ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا ہے. وہ لوگ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں نا، یہ دل ہمارا یہاں ہے تو یہ منڈی یہاں دل کی طرف لگاتے ہیں، چہرہ ادھر دیکھیے میری طرف آپ، یہ ایسا چہرہ لگاتے. پھر یہ بولتے لا الہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دل میں کچھ نہیں ہے. پھر ایک دم چہرہ ادھر مارتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی کون ہے؟ ارے بولو بھائی، دیکھو میں کیا نکال رہا ہوں اندر سے، میرے کیا نکال رہا ہوں دیکھیے. یہ میرا دل ہے، ادھر میرا دل ہے، لیفٹ سائڈ ہے میرا، یہاں میرا دل ہے. میں ادھر سے کیا نکال رہا ہوں دیکھیے. لا الہ کا کیا مطلب؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ کوئی نہیں ہے. میں کیا نکال رہا ہوں دیکھیے، لا الہ کیا نکالا میں؟ کوئی نہیں ہے. الا اللہ کیا ڈالا میں اندر؟ بولو نا بھائی. ہاں وہی ہے صرف، اور کچھ نہیں. واہ 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 کیا بات ہے. صرف اس کی یاد رکھیے، اس کی یاد سے اپنے دل کو تازہ کریے. اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، کعبہ ایک مرکزی مقام ہے. آپ کو وہاں ایک جٹ کرنے کے لیے بلایا. ایک بچہ تھا، معصوم بچہ، وہ بولا پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا بیٹا میں حج کو جا رہا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے وہاں اللہ کا گھر ہے. اچھا وہاں اللہ کا گھر ہے تو وہاں اللہ بھی ہوگا؟ تو بچہ ہے، بچے کے انداز میں سوال کرا. جس کا گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے تو مقیم بھی ہوگا نا. تو وہ باپ جو نا کچھ جواب نہیں دے سکا. تو میں بھی چلوں گا پھر اس کو دیکھنے کے لیے. تو وہ بچہ بھی ساتھ میں باپ کے ساتھ میں چلے گا. جب جیسے ہی کعبے پر نظر پڑی اس بچے کی، وہ چیخ مارا اور بچے کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو دائر و حرم میں، کعبے میں یہ جو دکھتا ہے نا، یہاں پر اللہ کے جلوے دکھتے ہیں. یہ جلوے ہی جلوے ہیں. مگر یہ بات اسپیسیفک پرٹیکولر یہ بات نہیں ہے کہ صرف وہی ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے کہا ہے
اگر تم رب کی خاص جلوتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، جلوتوں میں جانا چاہتے ہو، خلوتوں میں جانا چاہتے ہو اور اس کا جلوہ خاص دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے اندر ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہو، میں تمہارے اندر ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہو، میں تم سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ صوفیاء سے پوچھے بھائی کہاں ہے اللہ؟ میاں کہاں کیا ہے، ذرا نگاہ جھکائیں جلوہ یار نظر آئے گا، سب کچھ اسی میں ہے۔ تو اسی کو اس نے صاف برتن آئینے کی طرح بنا کے دل میں فٹ کر کے یہاں پر جو نا جسم میں فٹ کر کے بھیجا، جاؤ یہ بولو قالوا بلا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ آپ سب تھے اس کے اندر، میں تھا، آپ تھے، سب تھے۔ قالوا بلا، بولے ہاں ہاں کیوں نہیں تمہارا رب ہے۔ پھر جاؤ دنیا میں جاؤ، پھر آنے کے بعد اب کیا ہو گیا، اس دل میں اس کی محبت تو ختم ہو گئی، اس میں کینہ جمع ہوا، اس میں کپٹ جمع ہوا، اس میں بغض جمع ہوا، حسد جمع ہوا، جی دشمنیاں جمع ہو گئی، لالچ جمع ہو گئی، عہدے کے طلب، پیسہ، وہ یا ہر چیز اس کے اندر جمع ہو گئی، اب وہ دل کالا ہو گیا۔ حدیث شریف کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اب وہ جب گناہ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ دھبا بننے لگتا ہے، یہاں تک کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر دل پورا کالا اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ ایک حویلی ہے، اس حویلی کے اندر بہت دن سے کوئی لوگ نہیں رہ رہے ہیں، تو وہاں کبوتر اپنا گھونسلہ بنایا، یہاں مکڑی اپنا جالا بنائی، وہاں سانپ نے اپنا بل بنایا، یہاں سے جو نا چدل نکل رہی ہے، یہاں سے وہ ہو رہا ہے، یہاں سے ایسا پورا ایک محل کیسا ہو جاتا، دیکھو اب اندر جا کے ایک خونخوار ہو جاتا ہو، ایسا دکھتا ہے کہ ہر چیز مارنے کے لیے آ رہی، اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو دل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر دل کو صاف کیسے کیا جائے، یہ مکڑی جالے یہ سب کیسے ختم ہو، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو؟ تو صرف سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے دل کو نور سے پر نور کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کام ہے، اللہ کی یاد ہمیشہ اپنے دل میں بسا کے رکھو، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی زبان ہے اللہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، میری زبان ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ سے کاروبار کر رہا ہوں، لیکن دل اللہ سے باتیں کرنا چاہیے۔ زبان پبلک کے لیے ہے جی، زبان پبلک سے بات کرو، آپ لوگوں سے بات کرتے رہو۔ آپ بولیں گے مولانا ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 2 کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، میں بول رہا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں، الحمدللہ آپ کی دعا سے سرکار کے صدقے میں جو نا میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ایسا محسوس کیا ہے، تو تجربے کی بنیاد پہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بول رہا ہوں۔ تو کیا ہونا پڑتا، پہلے اس کو عادت ڈالنا پڑتا ہے، تو عادت ڈالنے کے لیے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بک جانا، تو جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے آپ بک جاتے نا، مرید بن جاتے نا، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرتے مرید بن جاتے، پھر وہ آپ کو بتاتا کہ ٹریننگ کیسے ہونی چاہیے، یہ لائن میں کیسا آنا چاہیے، وہ مرشد بتاتا ہے۔ ورنہ اگر مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی تو جس کے نام کا آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، وہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے پاس جا کے مرید نہیں ہوتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی جا کے مرید ہونے کی؟ مرید ہونا ضروری ہے تو وہ جا کے حضرت ابو سعید کے پاس جا کے مرید ہوئے۔ یہ جو ہندوستان میں راج کرتے ہیں حضرت خواجہ نواز، یہ اتنے بڑے ولی ہیں، ان کو حضور کی بارگاہ سے معین الدین کا لقب ملا، لیکن پھر بھی وہ کس کے مرید ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے۔ تو ہر بڑا ایک بڑے سے جڑا ہوا، ہر بڑا ایک بڑے سے جڑا ہوا، ہر بڑا ایک بڑے سے جڑا۔ تو جو مرشد ہوتا ہے نا، آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ تو ہم بھی جب مرید ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہمارے پیر و مرشد نے کہا آپ کو یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں بولا حضرت یہ کیوں پڑھنا ہے؟ بولے میاں اس سے دل دھویا جاتا ہے، جب کوئی تختی پر نئی چیز لکھنا ہو تو پرانی چیز کو بولو نا بھائی میٹا جاتا ہے، تختی پر آپ کو کچھ نیا لکھنا ہے تو پرانا میٹا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل دھلتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، دل صاف ہو رہا ہے۔ وہ گناہ کے جو دھبے لگے تھے، دیکھیے مرید بننے سے پہلے جو گناہ جو لگے تھے نا وہ دھل رہے ہیں، وہ صاف ہو رہے ہیں۔ اب جب صاف ہو گیا تو اب اس پہ نیا لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ کتنے بار بولنا ہے؟ 2000 بار ایک دن میں بولنا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں، اس کی پریکٹس میں لگ گئے، ایک ٹائم لگا لیا فجر کے بعد 2000 بار بولتے بولتے وقت ایک ایسا آیا، الحمدللہ ایسا آیا، زبان تو لوگوں سے بات کری لیکن وہ اندر چل رہا ہے اللہ 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 اللہ، اس کو عادت ہو گئی جی۔ دیکھو بھائی آپ لیفٹ پیر جو ہے نا، یہ جو وہ ڈالتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اس کو گیئر ڈالتے ہیں 1 2 3، آپ یہ بولیے جب کبھی بھی آپ گیئر ڈالتے ہیں تو پیر کو دیکھ کے ڈالتے ہیں آپ، بولو نا بھائی پیر کو دیکھ کے ڈالتے ہیں آپ۔ یہ پلسر کا جو سامنے کا ایک ہے، پیچھے 2 ہے 3 ہے 4، اسے دیکھ کے ڈالتے ہیں آپ۔ یہ سامنے رکنا ہے، ڈیوائڈر آ گیا، وہ پہلے میں آنا ہے مجھے، ارے وہ گاڑی آ گئی دوسرے، ایسے دیکھ کے ڈالتے۔ آپ گاڑی چلاتے رہتے فون پہ بات، لیکن خود بخود پیر کام کرتے رہتا،
ایٹ اے ٹائم 2 کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا بھائی. ہاں جب پیر کام کر سکتا تو دل کیوں کہیں گے ہم نہیں کر سکتا؟ واہ 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 کیا بات. اللہ کرے آپ سب اللہ اللہ کا ذکر کرے. بولو نا اللہ اللہ. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.